جہنم کی آگ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز اور گرم۔ اس میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل جنزیریں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر۔ اور لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ اے دانا بینا لوگو، اے ہوش گوش رکھنے والو، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو۔ اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والو، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہاں بھاگ جاؤ گے، کہاں پناہ پاؤ گے، کس مشکل کشا کو بلاؤ گے، یا اس دہکتی ہوئی اور شعلہ اگلتی ہوئی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بیشتر ایسے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو رونے لگتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا شخص جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، لیکن جب بھی کسی قبرستان سے ان کا گزر ہوتا، قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب علمت نفس ما احضرت، قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ نجم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ آیت سنی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو وہ اس قدر روئے کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس قدر روئے کہ آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورہ قاف کی تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت پر پہنچے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے، کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں کسی ٹیلا پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتیں۔ اللہ کے حضور حساب کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف چند ایک کی نہیں بلکہ سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ وہ عمل والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس کون سے اچھے اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہم نے جمع کر لی ہیں، آج ہماری ان آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں، ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں لیکن کبھی رونا نہیں آتا۔
ہم بھی موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لوگوں کو کفن دفن کرتے ہیں، جنازہ لے کر چلتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر خوف الہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو گناہ اور گناہ کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ آخر اس دنیا میں کب تک رہو گے؟ آج ہو کل نہیں رہو گے، لہذا کل کے لیے تیاری کر لو۔